बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इस बात को तस्लीम कर लिया गया है और उन्होंने ये फरमाया है कि हम तस्लीम करते हैं कि साइलीन को अदलिया पर एतमाद नहीं है। बड़ी अहम उनकी तरफ से गुफ्तगू की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 हाई कोर्ट के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 11 एडिशनल जजेस थे, उनको मुस्तकिल करने के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ था और उसकी मंजूरी हुई थी। अब लाहौर हाई कोर्ट के इन जजेस की जो मंजूरी है, फाइनल मंजूरी, वो पार्लिमानी कमेटी ने भी दे दी है और इस पार्लिमानी कमेटी ने 11 के 11 एडिशनल जो जजेस हैं उनको मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। इन मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, जस्टिस अफदर सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफ़ीक, जस्टिस आबिद हुसैन, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी और जस्टिस राहील कामरान शेख मुस्तकिल होने वाले जजेस हैं। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नामों की मंजूरी के लिए इजलास दोबारा बुलाने का फैसला किया है। 10 नवंबर को दोबारा इजलास बुलाया जाएगा और साथ जो ये कमेटी है, जिन 2 जजेस को जिनका नाम 13 आप जानते हैं, 13 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे, एडिशनल जजेस जिनकी मंजूरी होनी थी। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 में से 11 की मंजूरी की थी, 2 को डेफर कर दिया था। अब ये जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम खत लिखेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि दोबारा उन 2 जजेस की को परमानेंट करें, जस्टिस शान मसूद साहब और उनके साथ एक और ऑनरेबल जज हैं, कि उनको परमानेंट करने के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है हम खत लिखेंगे। इसमें जो क्योंकि बैरिस्टर जो हमारे ऑनरेबल हैं उनकी तरफ से वो ये सारे मामलात को देख रहे थे, अली ज़फ़र साहब। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं ख़त लिखूंगा और उसमें हम पार्लिमानी कमेटी की तरफ से ये मुतालबा करेंगे कि उन 2 जजेस को जिनको डेफर किया गया है उनको भी मुस्तकिल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के खिलाफ एक नैब तोशाखाना रेफरेंस था। तोशाखाना के हवाले से पहले नैब रेफरेंस दायर हुआ था और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ चेयरमैन सेनेट को रेफरेंस भेजा था। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस भेजा था स्पीकर कौमी असम्बली को, जो एक कानून में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक ये रेफरेंस भिजवाया। अब आप बदकिस्मती देखें कि आसिफ जरदारी के खिलाफ एलिगेशन ये है कि 4 कीमती गाड़ियां, 6 वो कीमती गाड़ियां हैं जो आसिफ जरदारी ने कभी तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाई, बाकी 3-4 वो गाड़ियां हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हुए वो 3 गाड़ियां आसिफ जरदारी को निकलवा के दी तोशाखाना से, कीमती गाड़ियां हैं। उस पर नैब रेफरेंस पेंडिंग है, नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो चुका है, उसमें इनके खिलाफ केस चल रहा है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जब ये रेफरेंस फाइल किया गया है स्पीकर को ताकि स्पीकर इसको भिजवाएं आगे इलेक्शन कमीशन को, और स्पीकर ने वो मुस्तरद कर दिया है। अब आप बताएं कि घड़ी चोरी पर तो ये कहते हैं कि नहल हो गया, ताहयात नहल किया जाए। इनका दिल चाहे तो ये कहें कि उनको लटका दिया जाए, लेकिन जो कीमती गाड़ियों के चोर हैं, जिन्होंने कई गाड़ियां, कीमती गाड़ियां तोशाखाना में कुछ जमा नहीं करवाई और कुछ वहां से इन्होंने ले ली, और जो पैसे 15% टोटल 15, इमरान खान ने घड़ियों का 50% दिया है, इन्होंने कीमती गाड़ियों का सिर्फ 15% दिया, और वो भी सारा ओमनी ग्रुप वालों के जाली अकाउंट से। और इसी वजह से ओमनी ग्रुप वाले भी इस केस में मुलजिम थे। जो नैब का तोशाखाना, और नवाज शरीफ को भी दी गई थी गाड़ियां, नवाज शरीफ इश्तिहारी है तोशाखाना रेफरेंस में। और आप देखें बदकिस्मती कि ये जुल्फी बुखारी की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया था और इसमें जो कहा गया था कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तोशाखाना में जो इनकी तरफ से रेफरेंस है इसको इलेक्शन कमीशन भिजवाया जाए। लेकिन ये जो मुस्तरद कर दिया, उधर चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया, और इधर ये हो गया। ये निज़ाम है हमारा और इस निज़ाम में कोई पूछने वाला नहीं है, चूँकि इनको ये हमेशा अपने आप को ये समझते हैं कि ये आइन और कानून से मावरा हैं और अब तो लाडले हैं। अब तो इनकी हर बात, इनकी ये अभी जुबान नहीं खोलते और इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और भले पूरी कौम रोती रहे, चीखती रहे रोडों पर, रोती रहे, और महंगाई है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा, गैस की अब आगे जो लोड शेडिंग होने जा रही है,
عوام کے لیے ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں، کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، سارا کچھ ہو گیا، سب جائز ہے کیونکہ بڑے چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری، نواز شریف، کوئی ان کو نہیں پوچھے گا۔ جو کل تک تڑیاں لگاتے تھے ہمارے بڑوں کو، آج بڑے ان کا ابھی زبان، ان کے لب ہلتے نہیں، اور پہلے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کو کون نہل کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریکوڈک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ کل سماعت ہوئی تھی، لارجر بینچ نے سماعت کی تھی، اور عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ عالمی عدالت کا پاکستان پر عائد جرمانہ نیوکلیئر بم ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی، بینچ تھا، انہوں نے سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر بین الاقوامی کمپنی کے لیے رولز میں نرمی کرنے کا معاملہ پچھلے ریکوڈک معاہدے میں درج ہوتا تو عدالت اسے کالعدم قرار نہ دیتی، جس پر جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ ریکوڈک اور کان کنی کے دیگر رولز صوبائی حکومت کے اختیار میں ہیں تو کیا وفاق صوبائی قوانین میں ترمیم کا مجاز ہے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ بلوچستان حکومت نے ہی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے کان کنی کے رولز میں نرمی کی تھی، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ بلوچستان حکومت نے پچھلے معاہدے کے لیے رولز میں نرمی کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک مشاورتی باڈی بنانی چاہیے جو معاہدے کے تمام معاملات کی نگرانی کرے۔ ریکوڈک منصوبے میں 1 ارب کی سرمایہ کاری وفاق کر رہا ہے اور اختیارات بلوچستان حکومت کے سپرد کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریکوڈک منصوبے سے جڑے ہر معاملے پر شفافیت سے کام لیا جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس ملک میں شفافیت کا یہ حال ہے کہ کابینہ میں کچھ فائلیں کھولے بغیر ہی منظوری دے دی جاتی ہے، لیکن ہم ان کو برقرار رکھیں گے۔ پتہ بھی ہے ہمیں بھی ہماری کابینہ کیسی ہے، لیکن ان کو جمہوریت خطرے میں نہیں ڈالنی۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی معاہدے وفاق کا اختیار ہیں اور ان میں صوبائی حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے میں کہیں بھی بین الاقوامی کمپنی کی کرپشن کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بلوچستان حکومت کے پاس سونا ریفائن کرنے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی کمپنی نے فائدہ اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ افغانستان نے بدامنی کے دنوں میں بھی پاکستان سے بہتر شرائط پر بین الاقوامی معاہدے کیے۔ سماعت کے دوران بلوچستان بار کے وکیل امان اللہ کنرانی نے دلائل دیے کہ عدالت یہ بھی مد نظر رکھے کہ ریکوڈک سے نکلنے والے سونے کا کتنا فائدہ پاکستان کو پہنچتا ہے، جبکہ ریکوڈک معاہدے سے آج تک بلوچستان کو کچھ نہیں ملا اور بیرک گولڈ کی پوری دنیا میں اجارہ داری ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عالمی عدالت کا پاکستان پر جرمانہ ایک نیوکلیئر بم ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 10 ارب کا جرمانہ کسی صوبائی ادارے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے خلاف ہے اور ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ بہرحال عدالت نے اب اس ریکوڈک صدارتی ریفرنس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ تھا عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں مسلم لیگ نون کے حلقہ NA 91 مسلم لیگ نون کے سرگودا سے امیدوار ذوالفقار بھٹی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم لیگ نون ذوالفقار بھٹی کی دوبارہ پولنگ کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے دوبارہ پولنگ کے خلاف ذوالفقار بھٹی کی اپیل منظور کر لی۔ ذوالفقار بھٹی عام انتخابات 2018 میں کامیاب ہوئے تھے۔ جعلی ووٹوں کا ان پر الزام تھا، اس بنیاد پر امیدوار جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے عامر سلطان چیمہ، انہوں نے دوبارہ پولنگ کی درخواست دی تھی۔ دوبارہ پولنگ کے بعد تحریک انصاف کے عامر سلطان چیمہ کامیاب قرار پائے۔ دوبارہ پولنگ کے فیصلے کو ذوالفقار بھٹی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس کو اب ٹینیور مکمل ہونے والا ہے، 5واں سال آ گیا ہے اور سپریم کورٹ کو اتنا ٹائم لگا ہے فیصلہ سناتے جعلی ووٹوں والے کو کامیاب قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کیونکہ جعلی ووٹوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ ری پولنگ ہو، تو جو ری پولنگ کا حکم تھا اس کو کالعدم قرار دیا ہے، تو جو پہلا جیتا ہوا ذوالفقار بھٹی تھا مسلم لیگ نون کا، اس کو بحال کر دیا، چونکہ ایک ووٹ کی ضرورت ہے، اسمبلی میں ایک ووٹ کی ضرورت ہے، اور اس وجہ سے ذوالفقار بھٹی نے بھی بحال ہونا تھا، وہ بھی بحال ہو گیا۔ جعلی ووٹ کی بنیاد پر انہی کا الیکشن کمیشن جو ری پولنگ کا حکم دیتا ہے وہ کالعدم ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں عارضی قانونی سہولت مرکز کی افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 70 سال کے نظام کو جادو کی چھڑی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر سائلین کو سستا اور فوری انصاف نہ ملے تو یہ عمارتیں بے معنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز اور وکلاء کا وجود ہی سائلین کے لیے ہے، کیا ان کا ہم پر اعتماد ہے
کہتے ہیں میں یہ تسلیم کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ سائلین کا عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ججز کو تنقید سے کوئی خوف یا ڈر نہیں اور ہم نہ ہی تنقید سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم نے سوچا عمارتیں تو ہوتی رہیں گی مگر 70 سالہ نظام کی تبدیلی اور اصلاحات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک اصلاحاتی نظام سے متعلق پیپر ورک کر کے وفاقی حکومت کو بھی آن بورڈ لیا۔ ہمارا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ گزشتہ حکومت کو جب باور کرایا تو 70 سال میں پہلی مرتبہ ایک ریکارڈ مدت میں ڈسٹرکٹ کورٹس مکمل ہونے کو ہیں۔ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی کے باعث منصوبوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام اور سائلین کا اعتماد عدلیہ پر بحال کرنا ہے، یہی ہمارا ارادہ اور مقصد ہے۔ عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم سب کو مل کے عدلیہ پر اعتماد بحال کروانا ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ کے خلاف ایک الزام جو لگایا جاتا ہے جانبداری کا، چہرے دیکھ کر، ہمارے ہاں جب ہم وکالت میں آئے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر چہرے دیکھ کے ریلیف دیا جاتا ہے، جو سینئر وکیل ہے، جو سیاست میں ہے یا فیمس ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ینگسٹر ہے بھلے وہ کتنا لائق کیوں نہیں ہے اس کو اس طرح ریلیف نہیں دیا جاتا۔ بہرحال چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی عوام کی رائے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے اب عوام کیا چاہتی ہے، لیکن جب تک یہ جانبداری کا عنصر شامل رہے گا عدلیہ پر اعتماد نہیں بحال ہوگا، اور عدلیہ پر اعتماد عدلیہ نہیں بحال کرنے اور کوئی بحال نہیں کر سکتا، اور یہ بحال ہوگا فیصلوں سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔